اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شیخ زاہد اللہ سلفی آپ سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایھا الاخوۃ المؤمنون، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ میرے گران اور محترم بھائیو، اسلام کو مجروح کرنے والے کفری خرافات اور ان خرافات کو اختیار کرنے والے ائمہ خرافات و اشرار خرافات کے بارے میں کچھ مزید تفصیل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ سامری جیلم صاحب جب قرآن کریم کی آیات کو تروڑ مروڑ کر کے پیش کر رہے ہیں اور اس پر زبان ہلا کر کے بڑے فخر سے شعر بھی ہلاتے ہیں، انک بھی ادھر ادھر ہلاتے رہتے ہیں، بڑا ایکٹنگ کرتا رہتا ہے، خرافات میں گرا ہوا۔ یہ جیلم کے کتمانی صاحب بڑا کتمان کرنے والا ہے، قرآن کریم کے آیات کو ادھر ادھر کر کے پیش کرنے والا۔ ہم نے پہلے بھی بیان کیے کہ خرافات کوفہ، یہ جیلمی سامری بھی خرافات کوفہ میں سے ہے۔ سارے جتنے بھی اسلام کے دعویٰ کرنے والے وہ مسلمان ہے اگر خرافات چھوڑ دے۔ ہر خرافاتی فرقہ والوں کو اسلام کی طرف اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام کے صحیح حدیث مبارک کہاں پر ملیں گے ہمیں؟ زمانہ ہو گیا ہے آج سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں، اس کے بعد بڑا زمانہ گزرا، بڑے خرافات پیدا ہوئے، اسلام کو مجروح کیا۔ ان میں سے ہمارے پاکستان میں جو علماء خرافات ہے وہ بھی بہت زیادہ، چاہے ہر فرقہ سے ہو۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ یا رسول اللہ، جنہوں نے اسلام میں فرقے بنائے، اس کے پیچھے چل پڑے، اس کے اشاعت کے پیچھے لگ گئے، تمہارا اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب ہم پیش کر رہے ہیں کچھ صحیح واقعات۔ وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بے شک یہ خرافات، کوفے کے خرافات کے یا کوفے خرافاتی ائمہ اور اشرار جو بھی کہے
اور حدیث کا صحیح حدیث بخاری شریف کا یا اور دوسرے کا دلیل اس پر نہ ہو، یہ زن ہے، ان یتبعون زنا وان زنا لا یغنی من الحق شیئا۔ مہربانی کرو بھائیو، اسلام کے بھائیو، ان خرافاتی علماء و ائمہ، علماءوں کے پیچھے، مفتیوں کے پیچھے اور شیعہ حضرات کے جو تشریح کر رہے ہیں، غلط خرافات لے لے کر کے تروڑ مڑوڑ کر کے پیش کر رہے ہیں، اس کے پیچھے نہ چلو۔ شیعہ بھی مسلمان ہے، ہمارے بھائی ہے، دیوبندی اور سارے، اگر وہ خرافات چھوڑ دے، اگر خرافات لیے ہوئے ہیں اور پیش کر رہے ہیں، جیسا کہ سمیری جیلم صاحب ہے، دڑا دڑ پیش کر رہے ہیں، اسلام کا منہ چہرہ مجروح کر رہے ہیں، تو یہ سب ایک ہے، کیا دیوبندی، کیا بریلی، کیا دوسرا اور تیسرا اور چوتھا اور پانچواں، اور کیا جیلم کا کتمانی۔ جب تک خرافات سے نہیں نکل آتے، ان کا اسلام مقبول نہیں ہے، ان کا عبادات مقبول نہیں ہے، ان کا نماز غیر مقبول ہے، ان کا زکوٰۃ غیر مقبول ہے۔ پہلے اس کو خرافات چھوڑنا ہوگا، صحیح حدیث کے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ائمہ، امام تو نبی علیہ السلام ہے، ائمہ حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، میرے قول کے بارے میں جب آپ کے پاس صحیح حدیث آ جائے تو وہ صحیح حدیث لے لو اور میرا قول پھینکو، بلکہ وہ بولتے ہیں دیوار پر مارو۔ اگر امام ائمہ حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول میں ایک بال جتنا بھی نبی علیہ السلام کے حدیث مبارک ہوتی تو وہ نہ خود اس کو دیوار پر مارتے اور نہ ہم کو بولتے۔ اور ائمہ حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بڑا صاحب علم تھے، بڑا صاحب فکر ہے، اس کا کتاب ہی نہیں ہے دنیا میں، اسی لیے انہوں نے اپنا کتاب نہیں لکھا کہ بعد میں یہ تفرقے میں پڑ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر صحیح حدیث آ جائے میرے قول کے سامنے، اس کو پھینکو اور اس کو لے لو، وہ ہمارا بھی دین ہے۔ تو ائمہ حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب یہ کہا ہے تو یہ سب کے لیے ہے، امام ابو حنیفہ کے تقلید کرنے والوں سب پر یہ لازم ہے کہ وہ حدیث کے سامنے اپنا قول، اپنے خرافات جو بھی ہو بنا بنایا وہ پھینک دے اور حدیث کے پیچھے چلے اور مدینے کا راستہ لے انشاءاللہ، اور کوفے کے خرافات کو چھوڑے، کوفے کے ائمہ کو چھوڑ دے اور کوفے خرافات والے اشرار کو چھوڑ دے، تو سب برا کیا شیعہ ہے اور کیا دیوبندی ہے، کچھ نہیں ہے، سب اسلام ہے، ایک اسلام ہے اور سب اس میں داخل ہے، اگر خرافات چھوڑ دے اور صحیح راستے پر آ جائے۔